الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكر لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استحوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلا الهدى اتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا أن نسلم لرب العالمين وأن نقيم الصلاة واتقوا وهو الذي إليه تحشرون. اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی کرنے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے پر کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں. اور جو لوگ پرہیزگار ہیں ان پر ان کی بعض پرسوں کا کوئی اثر نہ پہنچے گا، اور لیکن ان کے ذمہ نصیحت کردہ ہے شاید وہ بھی تقوی اختیار کریں. ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش نہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت بھی کرتے رہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس طرح نہ پھنس جائے کہ کوئی غیر اللہ اس کا نہ مددگار ہو اور نہ سفارشی، اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالے تب بھی اس سے نہ لیا جائے. ایسے ہی ہیں کہ اپنے کردار کے سبب پھنس گئے، ان کے لیے نہایت تیز گرم پانی پینے کے لیے ہوگا اور دردناک سزا ہوگی اپنے کفر کے سبب. آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں کہ نہ وہ ہم کو نفع پہنچائے اور نہ ہم کو نقصان پہنچائے، اور کیا ہم الٹے پھر جائیں اس کے بعد کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی. جیسے کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطانوں نے کہیں جنگل میں بے راہ کر دیا اور وہ بھٹکتا پھرتا ہو، اور اس کے کچھ ساتھی بھی ہوں کہ وہ اس کو ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ. آپ کہہ دیجئے یقینی بات ہے کہ اللہ راست وہ خاص اللہ ہی کی راہ ہے، اور ہم کو یہ حکم ہوا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے پورے مطیع ہو جائیں، اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں. اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں. ایسے طبقے کا ذکر ہے یہاں پر جو اپنی مجلسوں میں جب بیٹھتے ہیں تو اللہ کے دین اور اللہ کے احکامات کا ٹھٹا مذاق اڑاتے ہیں اور اس میں عیب جوئی تلاش کرتے ہیں. ایسے لوگ بھی جو مذاق اڑاتے ہیں ان کے بارے میں بھی وعید قرآن میں آئی، اور وہ لوگ جو اس میں عیب جوئی تلاش کرتے ہیں. عیب جوئی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حکم ہے تو اس میں کوئی کمی اور خامی بیان کریں گے، اس حکم کے اندر کوئی کجی تلاش کریں گے اور اس حکم میں اپنی بات اپنی نفسانی خواہشات ڈال کر کے اس کو بالکل بدل دیں گے، تبدیل کر دیں گے. یا ایسی کوئی مجلس بیٹھی ہو جس میں اہل ایمان نہ ہو، دوسرے لوگ ہوں، لیکن قرآن کی کسی آیت اللہ کے کسی حکم کا وہاں مذاق اڑایا جا رہا ہے. بعض لوگ طریقہ کار یہ اختیار کرتے ہیں کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے مگر اس میں یہ جو ہے ایک جملہ کہہ دیتے ہیں، آدمی وہاں بیٹھا رہتا ہے تکلفات میں. ایسے شخص کی بات سننا جو اللہ کے حکم کے خلاف بول رہا ہے بالکل درست نہیں ہے. ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا منکرین حدیث ہے.
سب سے پہلی چیز آگے ان کی مفصل بحث آئے گی، جس چیز کا انکار کرتے ہیں وہ نماز، اس کا انکار کرتے ہیں، اور پھر دیگر احکامات جو ہے اس کے اندر بھی عیب جوئی تلاش کرتے ہیں، اس کے اندر بھی طرح طرح کی پخ نکالتے ہیں، طرح طرح کا معنی بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس قسم کی فتین مجلسیں جو ہوتی ہے تو آدمی کا علم کم ہوتا ہے اور ان لوگوں کے درمیان جا کر کے بیٹھتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے۔ کبھی کبھی اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں جانے کا اور بیٹھنے کا مقصد ان کی دوستی اور ان کی مجلس ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر بیٹھ رہا ہے جیسے ہی اس قسم کی باتیں ہیں تو کبھی نہیں سننا چاہیے، فوراً وہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ جیسے ایک آدمی کی ذات پر اگر کیچڑ اچھالا جائے، اس کے خاندان پر اگر کیچڑ اچھالا جائے، اس کی خرابیاں اور خامیاں بیان کی جائے تو آدمی کو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان کی محبت اللہ کے لیے بڑی شدید ہوتی ہے۔ جب اللہ کے حکم اور اس کے احکامات کے بارے میں یہ سب چیز کیے جائے تو ایمانی غیرت و حمیت کا تقاضا ہے کہ فوراً ایسی مجلسوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں، جو لوگ عیب جوئی کرتے ہیں، اس میں عیب نکالتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے۔ ان لوگوں کی مجلسوں میں اگر بیٹھے ہیں تو اٹھ کر کے نکل جائیں اور ایسے مجلسوں میں شریک نہ ہو، کیونکہ جب بری مجلسوں میں آدمی جاتا ہے تو اس کے اثرات قبول کرتا ہے، جیسے لوگوں کے درمیان رہتا ہے ویسا اثر قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا فتنہ جب آئے گا تو اتنا شدید ہوگا کہ ایک شخص اس معاملے میں سنے گا تو وہ دجال کے پاس جانے کے لیے کہے گا، اہل علم اس کو روکیں گے اور کہیں گے کہ تو نہ جا، لیکن وہ کہے گا کہ نہیں، میں اس سے گفتگو کروں گا، ڈیبیٹ کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ اس کے پاس جائے گا تو اس کا مرید ہو جائے گا، اسی کا گرویدہ ہو جائے گا، کفر اختیار کر لے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب فتنے اس طرح آئیں گے جیسے سمندر میں لہریں بالکل یکے بعد دیگرے آتی ہے، ایک کے بعد ایک فتنے۔ آدمی اگر جھانک کر دیکھے گا اس میں تو فتنہ اس کو اچک لے گا۔ جھانک کر دیکھنا یہ ہے کہ ان لوگوں سے روابط بڑھانا، ان لوگوں کے قریب جانا۔ اب آج کے دور میں بے شمار فتنے ہیں، کچھ فتنے ہیں منکرین حدیث کے، کچھ ہیں اسلام کے اوپر اعتراضات کرنے والے، احادیث کا مذاق اڑانے والے۔ منکرین حدیث آئے دن آپ پڑھیں گے کہ مختلف پوسٹیں ان کی چلتی رہتی ہے۔ اب تنقید کرنا کیسا ہے؟ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سیدھے سیدھا رد کیا جائے، جیسے وہ لوگ یہ مانتے ہیں اس کا ایک طبقہ کہ اس اٹھک بیٹھک کا نام نماز نہیں ہے۔ اب اس پر بھی ان لوگوں کا اتفاق نہیں ہے، تقریباً 8-10 معنی ہے۔ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی نے اپنی کتاب ضرب حدیث میں 23 معنی صلاۃ کے نقل کیے، الگ الگ معنی لیتے ہیں۔ یہ معنی جو صلاۃ ہے، اللہ کے قانون کو نافذ کرنا، اللہ کے قانون کے لیے بیٹھنا، یہ سب۔ اب اس کے ساتھ ساتھ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن یہ برائی ہے، یعنی نماز کے اندر عیب جوئی نکالنا۔ ایک آدمی میں ذاتی عیب دوسرا ہے، اب اس کی نماز کو اس طرح اس کو پیش کرنا جیسے عیب کی وجہ وہی نماز ہے۔ جیسے مثلا فلاں ملکوں کے لوگ دین تو نہیں جانتے، اسلام نہیں ہے ان کے اندر، لیکن ایمانداری ہے۔ اس کا مطلب اسلام کے ماننے والوں میں ایمانداری نہیں ہے۔ اگر اسلام کو ماننے والا ہوتا تو ایماندار ہوتا، وہ مسلمان تو ہے لیکن اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ یہ عیب جوئی کرنا، اہل ایمان اللہ کی تعلیمات، اس میں عیب جوئی تلاش کرنا، زکوٰۃ، صدقات، ہر کسی میں تنقید کا پہلو نکالنا، یہ ایک طبقہ ہے۔ جب ایسے لوگ ہو تو ان کی تائید نہیں کرنا چاہیے، ان لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو گروپ میں ہے تو ریمو کر دو، اور مجلس میں ہو تو ان کی مجلسوں سے اٹھ کر کے نکل جاؤ۔ اب اس میں اور بھی بہت سارے طبقات ہیں، جیسے عبادات کا مذاق اڑانا، عقیدے کا مذاق اڑانا، اب اس کے ساتھ ساتھ سلف کا مذاق اڑانا، صحابہ کرام، یہ عقیدے کی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں تنقید کرنا۔ ایسی چیز جو کتاب و سنت کے خلاف ہو، اگر کوئی شخص کرتا ہے، اس کی کتنے بھی خدمات ہو، اس کی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اگر آدمی ان مجلسوں میں بیٹھتا ہے تو ان کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا
یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں. اگر شیطان آپ کو بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے مال قوم الظالمین، ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ ظلم کہا جاتا ہے اللہ کی نافرمانی کو، فرما برداری کو نہیں، اللہ کی نافرمانی کو ظلم کہا جاتا ہے. سب سے بڑا ظلم ہے شرک. اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے واقعے میں بیان فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک و ظلم عظیم ہے. اللہ کا حکم نہ ماننا یہ ظلم ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اما ہوا کو کہ عزرت تو کفن نہ کھانا، ان سے غلطی ہوئی. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمین من الخاسرین. قال ربنا ظلمنا، اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما ورنہ ہم بڑے کھاٹے اور خسارے میں رہیں گے. ظلم ہر نافرمانی کو کہتے ہیں اور یہ اسی میں داخل ہے. وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء ولکن ذکر لعلهم یتقون، جو لوگ پرہیزگار ہیں ان پر ان کی باز پرس کا کوئی اثر نہ پہنچے گا، کوئی اثر نہیں لیں گے وہ لوگ، مگر ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کے ذمے نصیحت کر دیتا ہے شاید وہ تقوی اختیار کر جائے. یعنی ان کی باتیں سننا نہیں ہے بلکہ اللہ کی باتیں ان تک کے پہنچانا ہے، یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے. جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ غیروں کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اور حد تو یہ ہے، اب ہمارے یہاں ایک صاحب تھے چلے گئے اس دنیا سے، پڑھا وہ گیتا اور یہ تمام چیزیں پڑھا کرتے تھے. ایک روز میری ملاقات تھی، میں نے ان سے پوچھا مولا آپ قرآن کی آئی ہے گیتا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا. تو کہنے لگے کس طرح؟ میں نے کہا آپ کے 34 ساتھیوں کو میں جانتا ہوں، آپ ان کے ہر گھر میں گیتا ہے، آپ نے قرآن کتنے گھروں میں پہنچایا؟ بولے اس کو پڑھ کر کے ہم دعوت دیتے ہیں. میں نے کہا جب ایک آدمی کو آپ کہیں گے کہ وہاں بھی یہ ہے یہاں بھی یہ ہے تو کیوں قبول کرے گا؟ وہی رہے گا. اللہ تعالیٰ نے تو اس دین کی دعوت دی ہے، آدمی اتنی دور چلا جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اتنا سیکولر ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اتنا وسیع اپنے آپ کو سمجھتا ہے، حالانکہ یہ تنگ و نظری اور گھٹیا ذہنیت ہے کہ شرک اور بدعت پر سوداگری اور سمجھوتا کر لیتا ہے کہ تعلقات نہ بگاڑے جائیں. یہ تمام خرابیاں جو آتی ہے اسی قسم کی مجلسوں میں آتی ہے. ایسی مجلسوں میں آدمی بیٹھے جہاں توحید کی بات ہو، کتاب و سنت کی بات ہو، دینی حمیت اور غیرت کی بات ہو، ایسی مجلسوں میں یہ سب نہیں ہوگا. اور نقصانات کیا ہوتے ہیں اس کے؟ جب آدمی غلط مجلسوں میں جاتا ہے تو اس شخص کی غلط باتوں کو بھی قبول کرتا ہے اور اس کی تنقید نہیں کرتا ہے. جیسے ہمارے یہاں ڈاکٹر اسرار ہے، تصوف ہے، انتہائی خطرناک وحدت الوجود کا عقیدہ، ہر چیز میں اللہ، وحدت الوجود کا عقیدہ. اب کسی سے اگر بیان کیا جائے تو بڑا خراب محسوس ہوتا ہے کہ بھائی وہ خدمت کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں، دیگر لوگ ہیں مرزا انجینئر صحابہ کرام کے بارے میں وہ چیز بیان کرنا شذوذ، اور پھر ایسا مزاج اس کی وجہ سے لوگ سنتے سنتے بن جاتا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں تنقید اور وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو خود ان کے عقیدے اور دین پر حملہ آور ہونے والا ہے. اللہ نے تو کہا ہے تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما تسرون ولا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسرون عما كانوا يعملون. وہ دو گروہ ہیں جو اللہ کے ہاں پہنچ گئے، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا، ہم سے سوال نہیں ہوگا. حالانکہ ابھی جو جنگ چل رہی تھی ایران کی، اس میں خود اس آدمی کا 4 موقف ہے، اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگوں کے بارے میں تبصرہ کرنے 1400 سال پہلے 1400 سال بعد بیٹھا ہوا ہے. اب وہ تمام چیزیں جو خالص کتاب و سنت قرآن و حدیث کے خلاف ہے، جب اس پر تنقید کی جاتی ہے تو آدمی کے مزاج میں یہ بگاڑ آتا ہے، ان کی یہ خدمات پر کوئی گفتگو کر ہی نہیں رہا ہے. ان کی جو بدعقیدگیاں ہیں، ہر کوئی آدمی کے اندر اس طرح ختم ہوتی ہے کہ کسی کا معتقد بنتا ہے، شخصیت پرستی آتی ہے تو اس کی بدعقیدگیوں پر بھی تنقید نہیں کرتا، انگلی نہیں اٹھاتا. جبکہ یہ منہج سلف
یہ اللہ کے نبی کا طریقہ، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کہا کچھ لوگوں نے صبح کی مومن تھے، کچھ لوگوں نے صبح کی کافر تھے، صحابہ اکرام تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے وہی مطالبہ کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا۔ کسی بھی معاملے میں اللہ کے نبی کی بیٹے کی وفات ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا سورج اور چاند میں گرن یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ذرا سی بھی غلط بات آپ نے ذرا سا بھی برداشت نہیں، فوراً روکا، فوراً ٹوکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنی قربانیاں یہ صحابہ کی، لیکن جو چیز غلط وہ غلط۔ صحابہ اکرام کو دیکھیے، حدیث کے خلاف کوئی بات آ گئی، اللہ کے کلام کے خلاف کوئی بات آ گئی، پھر شخصیت پرستی نہیں۔ ہمارے یہاں آدمی کے اندر یہ چیز ختم ہو جاتی ہے، یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ حق کو شخصیت پر قربان کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی صحبت نہ اختیار کرو ورنہ ان تمام خامیوں کا آپ شکار ہو جاؤ گے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْصِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ اور ایسے لوگوں سے بھی بالکل کنارہ کش رہے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ اب یہ تو وہ مجلسیں ہیں جہاں دینی گفتگو ہوتی ہے، جہاں عقل کے گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، جہاں فکری باتیں ہوتی ہے، یہ وہ مجلس کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اب کچھ مجلسیں کیسی ہے عام زندگی میں جو چلتے رہتی ہے، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دین کو کھلواڑ بنا لیا، مذاق بنا لیا، عمل کیا نہیں کیا، کرنے والے کو بہت مولانا بن رہا ہے، بہت عالم بن رہا ہے، اور بھائی نماز تو پڑھتا نہیں اور بول رہا ہے جھوٹ نہیں بولتا ہوں۔ یعنی ایک چیز اگر اس میں تساہلی ہے تو دوسری چیز بھی چھوڑوائے گا، کھیل بنایا۔ اللہ کے نبی نے کہا مومن جھوٹا نہیں ہوتا، لیکن جھوٹ پر تنقید کرنا ہے تو پہلے اس کو کہے گا کہ تو بے نمازی ہے، اس کی تعریف نہیں کرے گا نیکی کی۔ یہ کھیل بناتے ہیں، وہ اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولیں گے، بھائیمانی کریں گے، اگیاری کریں گے، مکاری کریں گے، دین کو بالکل کنارے رکھ دیں گے۔ جہاں ضرورت ہوئی، جیسے کھیل میں آدمی کو جہاں جتنی توانائی لگانے کی ضرورت ہے اتنی توانائی لگاتا ہے، اتنی توجہ لگاتا ہے۔ جب توانائی اور توجہ کی ضرورت نہیں ہے تو ریلیکس رہتا ہے اور کھیل کھیل کی طرح سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ اور نقصان نہیں ہے، بس یہ صرف ٹائم پاس ہے، یہ صرف گزارے کے لیے ہے، طبیعت کو فریش کرنے کے لیے۔ تو دین کو بھی ایسے ہی کر لیا اس نے کہ بس دکھاوے کے لیے اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کھلواڑ بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اپنی دنیا کی زندگی بنانے کے لیے، اپنے اسٹیٹس کو بنانے کے لیے کبھی دین کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت بھی کرتے رہے تاکہ کوئی شخص ہو۔ اب ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرنا۔ دیکھیے اگر کسی شخص کو آپ نصیحت کر رہے ہیں تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے کلام کی کوئی آیت آپ کو یاد ہے تو اس کو اس کے سامنے تلاوت کیجیے، اور زیادہ افضل یہ ہے کہ اعوذ باللہ بلند آواز میں پڑھیے۔ سلف نے لکھا ہے کیوں قرآن کے اندر خود ہے فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب قرآن کا آغاز کیا جائے تلاوت کا تو اعوذ باللہ پڑھا جائے، اور سورت کا آغاز ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھا جائے سورہ توبہ کے علاوہ، تو زور سے بسم اللہ اعوذ باللہ پڑھنے پر شیطان کا غلبہ اس کے اوپر ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر قرآن کے الفاظ یاد ہیں وہ پڑھ کر کے اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو آج بھی وہی تاثیر رکھتا ہے۔ ہمارے اپنے الفاظ میں وہ تاثیر وہ چیز نہیں ہے جو کلام الہی اور کلام رسول میں ہے۔ اللہ کا کلام یا اللہ کے رسول کا فرمان، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس قرآن کے ذریعے سے بھی نصیحت کرتے رہیں، یا نہیں یاد ہے اور قرآن کے اندر وہ چیز ہے اس کا ترجمہ آپ جانتے ہیں تو بتائیں کہ فلاں فلاں آیت کا ہے ترجمہ ہے، یہ بڑی زبردست چیز ہوتی ہے۔ کلام الہی بڑی تاثیر ہے اس کے اندر، اللہ نے کہا اس کے ذریعے نصیحت کرتے رہیں۔ اب ہمارے یہاں دیکھیے بہت ساری چیزیں اس میں صاف ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ کرامات کے ذریعے لوگوں کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ قصے کہانیوں کے ذریعے سیدھا کرنا چاہتے ہیں،
कुछ अकाबिर परस्ती के जरिए सीधा करना चाहते हैं, कुछ हुकूमत का डंडा लेके सीधा करना चाहते हैं, कुछ लोगों को गालियां देख करके अपने दीन को साबित करना चाहते हैं जैसे वापिस। अलग अलग फलसफे आपको मिलेंगे। ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने एक छोटे से जुमले में सब रद्द कर दिया कि नसीहत अगर लोगों को देना है तो अल्लाह के कलाम और अल्लाह के नबी के फरमान से देना है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक मकाम पर दावत का पूरा निसाब पेश किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरतिन, मैं जिस रास्ते की तरफ दावत दे रहा हूं, कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाह, अल्लाह के रास्ते की तरफ, बसीरत दलील की बुनियाद पर मैं उसको आवाज दे रहा हूं। तो निसाब दावत यह है कि कलाम इलाही और कलाम रसूल को पेश किया जाए, दूसरा कोई निसाब नहीं। जो निसाब अल्लाह ने बयान किया है उसको, और नसीहत इसी से हासिल होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कितनी किताबें थी, कलाम इलाही और अल्लाह के नबी की हदीस। कैसा इनकलाब बर्पा हुआ, कैसी इस्लाह लोगों के दरमियान हुई। हमारे यहाँ देखिए ऐसा होता है कि एक आलिम की 2-2 घंटा की तकरीर आप सुन लीजिए, कुरान की कोई आयत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस नहीं, अंबिया किराम के वाकयात नहीं, सहाबा का तज़किरा नहीं, लेकिन करामात, कहानियां, किस्से, झूठे ऐसे बयान किए जाते हैं अकाबिर के कि बजाय आदमी के ये कि हम तो वैसे बन ही नहीं सकते। अब कौन हवा में उड़ेगा, कौन एक गिलास पानी में पूरी पानी की टाकी लाएगा, है ही नहीं किसी अंदर ये सब ताकतें। अब ये सब छोड़ रहे हैं, कोई पानी में पैदल चल रहा है, कोई हवा में उड़ रहा है, कोई 40 साल तक के एक वजू से एक नमाज एक वजू से ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ रहा है, कोई कुएं में उल्टा लटका हुआ है। ये सब चीजें आदमी के इस्लाह का सामान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए घर के अंदर, बुखारी की रिवायत है, सही बुखारी की, आपने एक रस्सी देखी, कहा ये किसकी रस्सी है, कहा ज़ैनब जब थक जाती है इबादत करते करते तो इसका सहारा लेती है। कहा इबादत पूरी दिल जमाई के साथ होना चाहिए, खोल दो इसको, नींद आती रहे कुरान की तिलावत नहीं करना है, पाखाना लगा हुआ है, पेशाब लगी हुई है, भूख लगी हुई है, दिमाग उसका बटा रहेगा। लेकिन यहाँ हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बड़ा मशहूर वाक़या है कि आप जब बैतुल मक़दिस के लिए तशरीफ ले गए तो आपने एक पादरी को देखा, उसने अपने आप को बांध रखा था बहुत बुलंदी मीनार में, और कहते हैं लोग बताते हैं कि 24 घंटे में एक मर्तबा ये नीचे उतरता है थोड़ा सा खाना जिंदा रहने के लिए और हाजत से फारिग होता है। फिर कहा किस लिए, कहा अल्लाह को राजी करने के लिए। आपने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, ऐसी अजियत लाख जिंदगी और यह भी गुमराही के साथ, ऐसी अजियत लाख। अब हमारे यहाँ भी है कि एक पीर साहब थे, वो 12 साल तक के खड़े रहे, खाने ही नहीं खाए। ऐसे झूठे वाकयात हमारे यहाँ भी बयान किए जाते हैं। हमारे यहाँ भी है कि अगर कामिल बनना है तो फिर शरीयत के हुदूद के बाहर काबतुल्लाह किसी के यहाँ चला आ रहा है, ये सब गैर अननेचुरल चीजें, गैर फितरी चीजें, इसे इस्लाह नहीं। अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि इस कुरान के जरिए से नसीहत करते रहे ताकि कोई शख्स हो अपने किरदार के सबब फंस ना जाए, उसका किरदार उसको फंसा न देवे। आदमी अपने अमल की बुनियाद पर ही अपने अंजाम को पहुंचेगा। दूसरों की बड़ाई और किबरियाई बयान करना, किसी के साथ लग जाना, इसकी वजह से नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम से कहते हैं कि अल्लाह से रुजू। एक सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी जन्नत में आपका साथ चाहता हूँ, लंबा वाक़या है। आपने कहा मांगो, क्या मांगे? कहा जन्नत में आपका साथ। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा जन्नत मेरी है। हमारे यहाँ तो ये बयान कर दिया गया है जन्नत के बारे में कि शाह का दामन पकड़कर मचल जाएंगे, उनके जितने मुरीद है, धोबी की गली में से जाने वाला है सब। अल्लाह के नबी ने कहा तुम सजदों की कसरत के जरिए मेरी मदद करो और मैं अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ करता हूं। अल्लाह के नबी ने कहा जन्नत उसे मिलेगी जिससे अल्लाह राजी हो। कामयाब कौन है?
اللہ کے نبی نے کہا بلا, اللہ نے کہا بلا, من اسلم وجہہ للہ, جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا وہ کامیاب ہے, وہ کامیاب نہیں ہے جو کسی سلسلے میں چلا گیا. ہمارے یہاں جو تصور دیا گیا یہ بے دینی کا تصور, یہ بالکل شریعت کے خلاف تصور. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس طرح نہ پھنس جائے, یا دنیا کی لذتیں, دنیا کی شہوتیں, دنیا کا عارضی فائدہ اس کو نہ پھنسا دے. کیسے پھنسے گا آدمی؟ کوئی غیر اللہ, دیکھیے سب باتیں یہاں آ جائیں, اس کا نہ مددگار ہوگا. اب ہمارے یہاں تو مددگار بنا لیا گیا ہے, قبر میں بھی پہنچ جا رہے ہیں, سوال جواب ہے تو یہاں بھی مددگار, استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی غیر اللہ مددگار نہیں ہوگا, آخرت میں بھی کوئی مددگار نہیں ہوگا. دو طریقہ ہوتا ہے, ایک تو آدمی جب کہیں جام ہوتا ہے یا کہیں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور اس کے پاس اتنے وسائل نہ ہو جو کامیابی کے لیے ضروری ہے, تو پہلا کام یہ کرتا ہے کہ سفارش لگاتا ہے کہ فلاں کی سفارش سے کام ہو جائے, اور مضبوط سے مضبوط سفارش لگاتا ہے تاکہ کام بن جائے. اب جب دیکھتا ہے اس سے بھی کام نہیں ہو رہا ہے تو ایک دوسرا طریقہ بھی ہے جو دنیا میں چلتا ہے. آدمی یہ کہتا ہے کہ نہ اس کا مددگار اور نہ سفارشی ہوگا, یہ کیفیت بھی دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالے تب بھی اس سے نہ لیا جائے, کچھ لے دے کر کام چلا لیں, یہ بھی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پوری دنیا بھر کے بھی معاوضہ دینے کی کوشش کرے گا تو آدمی کوئی کام نہیں ہوگا. اس کا مطلب نہ شخصیات کام آئے گی, نہ مال کام آئے گا, نہ آپ کس سلسلے میں لگے ہوئے ہیں یہ, نہ آپ کے پاس کتنا مال ہے یہ سب نہیں کام آئے گا, بلکہ کیا کام آئے گا؟ عمل. اللہ نے واضح طور پر کہا, اور یہی دو چیزیں آدمی کو دھوکے میں ڈالتی ہے. مال کے لیے وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے, حلال و حرام کی تمیز شریعت کو کھو دیتا ہے, اور شخصیات کے پیچھے جب بھاگتا ہے تو عمل میں تساہلی اور غفلت اور بدعقیدگی کی طرف جاتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جنت اور نجات مل جائے گی. دونوں چیزیں جو حق میں رکاوٹ بنتی ہے, دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر جس کو کہنا چاہیے ہٹا دیا. ایسے ہی ہے کہ اپنے کردار کے سبب پھنس جائیں, ان کے لیے نہایت تیز گرم پانی پینے کے لیے ہوگا اور دردناک سزا ہوگی اپنے کفر کے سبب. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا انجام بیان کر رہا ہے. آدمی فلاں کے ساتھ لگ کر کے نکل جاؤں گا, یہ وہ بول رہا ہے. اللہ کیا بول رہا ہے؟ کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی, بہت مال ہے, آدمی مطمئن. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دونوں کام نہیں آئے گا. اب ان کو عذاب کیا دیا جائے گا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے گرم پانی, قرآن میں دوسرے بھی مقامات پر ہے, احادیث میں ہے, ان شجرۃ الزقوم طعام العصیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دنیا میں جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو کوئی کھانا اگر حلق میں اٹک جاتا ہے تو وہ پانی پیتا ہے. جہنم میں بھی حلق میں اٹکنے والا کھانا دیا جائے گا. جب حلق میں اٹکے گا تو یاد آئے گا کہ دنیا میں پانی پیا کرتے تھے تو فرشتوں سے پانی مانگے گے. جب فرشتوں سے پانی مانگیں گے تو فرشتے کھولتا ہوا اور اتنا زبردست کھولتا ہوا پانی لے کر آئیں گے کہ وہ جب چہرے کے قریب کریں گے تو چہرہ جل جائے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہایت تیز گرم پانی ان کے لیے ہوگا, چہرہ جل جائے گا. اس کے بعد وہ کوشش کریں گے کہ اس سے بھاگے, فرشتے پکڑ لیں گے اور ان کے منہ کو پر ڈال دیں گے. پورا چہرہ تو پہلے ہی جل جائے گا, جھلس جائے گا. اس کے بعد وہ ہونٹوں کو, زبان کو, تمام اندرونی اعضاء کو کاٹتا ہوا جسم کے نچلے حصے سے نکل جائے گا. استغفر اللہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما رب العالمین. اتنا دردناک اور اذیت ناک عذاب ہوگا, چیخیں گے, چلائیں گے, لیکن موت نہیں آئے گی. اور دردناک سزا ہوگی ان کے کفر کے سبب. قُلْ نَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ
रब्बिल आलमीन। आप कह दीजिए क्या हम अल्लाह ताला के सिवा ऐसी चीजों को पुकारे न हमको नफा पहुंचाए और न हमको नुकसान पहुंचाए। अल्लाह के अलावा नफा और नुकसान का मालिक कोई भी नहीं है, जो इतनी बार बार कुरान में कहा गया और बहुत वाज़ेह अंदाज में। जर्रे के बराबर भी कोई नफा देने के ताकत नहीं रखता और नुकसान की। यानी अगर सिर्फ वो एक आयत बंदे मोमिन पढ़ लेवे तो बस एक जुमला काफी होता है। अल्लाह ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से कहा, कुल ला अमलिकु नफ्सी नफ़अन वला ज़र्रन इल्ला माशा अल्लाह। मैं अपनी जात के लिए भी इसे नफा और नुकसान का मालिक नहीं। सबसे ज्यादा महबूब आदमी को अपनी जात होती है। भूख मिटाना चाहता है, नींद मिटाना चाहता है, सेहतमंद रहना चाहता है, बीमारी से बचना चाहता है, तवील सारे फायदा हर आदमी चाहता है। अल्लाह ने फितरत में रखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए ग़ज़वे उहद में, बीमार हुए, मर्जुल मौत में तो बड़ी शदीद बीमारी थी, 18 कोशिशें कत्ल की गई। भूख का आलम कि खंदक के मौके पर लोगों के जिस्म पर, पेड़ पर एक पत्थर, यहाँ 2-2 पत्थर बने हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख का आलम, कई दिन वाक़े से सिर्फ खजूर पर गुजारा। खौफ का ऐसा आलम कि बगैर तलवार लिए सहाबा किराम कहते हैं मदीना में ऐसे हालात से हम गुजरे, बगैर तलवार लिए कोई सोता नहीं था। और जरा सा भी हाहट आए तो लगता था कि गस्सान के बादशाह के हमले की खबरें थी, वो आ गए क्या, या मुशरिकीन ने धावा बोल दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हुजरे में तशरीफ रखते थे, अचानक हथियारों की आवाज सुनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, कौन? साहबी कहते हैं अल्लाह के नबी मैं हूं। कहा किस रास्ते से? कहा अल्लाह के नबी मेरे दिल में यह ख्याल आया कि मैं आपकी आज रात भर हिफाजत के लिए पहरा दूं। किससे कह रहा है? हमारे यहां जिनकी विलायत की कोई सनद नहीं, लोगों ने उड़ा दिया, क्योंकि वह गैबियात है, अल्लाह के सिवा कौन जानता है, जो सहाबा किराम की पैर की धूल के बराबर नहीं। वो नफा और नुकसान के मालिक, जहां से चाहे पुकारे मदद के लिए पहुंच जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं मैं अपनी जात के लिए, झूठा और कज़्ज़ाब है वो, कुरान के खिलाफ कहता है जो ये कहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में लेट गए और कुछ देर बाद आप इंतहाई गहरी नींद सोए। ये उस वक्त होता है जब आदमी कई दिनों से अच्छी नींद नहीं सोया है, आपकी सांस की आवाजें आ रही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला कहता है कुल अमलिकु नफ्सी नफ़अन वला ज़र्रन इल्ला माशा अल्लाह। मैं अपनी जात के लिए भी नफा और नुकसान का मालिक नहीं हूं मगर वो जो अल्लाह चाहे, मतलब अल्लाह जो चाहता है वही होता है, कोई और। अब किसी ने एक और या अकीदा दिया तो समझ लीजिए वो आपको कहानियां नहीं सुना रहा है, आपको कुरान, अल्लाह के नबी की तालीमात और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ बता रहा है। देखिए अल्फाज, ऐसी चीज को पुकारे ना हमको नफा पहुंचाए और ना हमको नुकसान, कोई नहीं पहुंचाता है। और क्या हम उल्टे फिर जाएं? अब अगर कोई किसी और को नफा और नुकसान का मालिक कोई मान रहा है तो क्या है, क्या कर रहा है? ज़लालम बाईद, उल्टा फिर गया वो शिर्क किया उसने। कहा इसके बाद कि हम अल्लाह ताला, इसके बाद कि अल्लाह ताला ने हमें हिदायत कर दी, नबी ने तो ये तालीम दी जूते का तस्बा भी छूटे तो किससे मांगो? अल्लाह से। तुम बीमारियों में शिफा मांगते हो। मैं अक्सर कहता हूं, कलमा तौहीद को समझिए, अक्सर कहते हम पढ़ते हैं ला नहीं इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं। ये वही है, जिंदगी भर बोलना पड़ता है। बीमार पड़े ला नहीं है कोई शिफा देने वाला इल्लल्लाह, वैज़ा मरिज़्तु फहुव यशफीन। हमारे यहाँ फला बीमारी अच्छे नहीं हो रहे हैं, फला जगह लेकर चले जाओ, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के दर पर अय्यूब गए 18 साल बीमार होने पर, खुद अच्छे नहीं हो सके अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तुम उम्मतियों के दर पर भेज रहे हो, मुर्दों के। अस्तगफिरुल्लाह।
آدمی کو اولاد نہیں ہے، لا نہیں ہے کوئی اولاد دینے والا الا اللہ، رزق کو نہیں ہے کوئی، پریشان ہے، تکلیف میں ہے، نہیں ہے کوئی بچانے والا، یہ زندگی بھر بولنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی، جیسے کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطانوں نے کہیں جنگل میں بے راہ کر دیا۔ اب یہ جو چیز مانتا ہے کون ہے؟ کیا رحمان کا بندہ، رحمان کی تعلیم کو ماننے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے شیطان کی تعلیم کو ماننے والا ہے۔ اللہ نے اس کو بے راہ کر دیا، گمراہ کر دیا، جس نے اللہ کے در کو چھوڑ کر کے کسی اور کے در تک کے اپنے آپ کو لے گیا، یا اللہ کے کلام اور اللہ کے نبی کی احادیث کو مذاق اڑایا، اللہ کے کلام یا اللہ کے نبی کی احادیث کی غلط تشریح کرنے والوں کی مجلسوں میں ان کی صحبتیں اختیار کیا، یہ سب اسی میں داخل ہیں۔ اللہ نے گمراہ کر دیا۔ اب کہتے ہیں کہ میں ہدایت پر تھا سمجھنے کے لیے، میں نے اس سے پہلے واقعہ بتا دیا تھا کہ ہمارے مالیگاؤں کا سچا واقعہ وہ بھی زندہ ہے۔ منکر حدیث مر گیا، شریف کوکر، رامائن لے کر ٹہلتا رہتا تھا، گیتا اس کے قریب گیا، میں نے سمجھایا کیونکہ میری اس سے گفتگو بھی تھی، اور ایک نہیں کئی مرتبہ، اور اس نے اعتراف بھی کیا تھا کہ ہاں یہ میری غلطیاں ہیں۔ تو میں نے کہا تو اس کے پاس نہ جا، کیونکہ جو لوگ اس کے قریب گئے وہ سب کے سب گمراہ ہوئے، تو بھی بھٹک جائے گا۔ نہیں، میں تو اس سے بحث کرنے کے لیے، میں نے کہا تیرے علموں میں اتنی پختگی نہیں ہے کہ تو اس سے بحث کرے، تو نہ جا، یہ تو اہل علم کا مقام ہے جن کے پاس علم ہے۔ ہمارے یہاں دیکھیے جاہل لوگ مرزا کسی سن رہے ہیں، کہاں کہاں زہر دے گا۔ آپ کو ایک چیز نہیں سمجھ میں آتی، بے غیرت آدمی ہے یہ۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نزاع ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنے صحابہ تھے؟ حضرت علی کو انہوں نے اتنا کہا، یہ صحابہ کرام کو نہیں خراب لگا؟ سمجھ میں نہیں آتی آپ کو بات؟ یہ بعد میں جو داستانیں بنائی گئی، اور صرف حضرت علی اور اہل بیت کو برا کہا جائے گا، تو ان کے لیے دروس کتاب موجود نے بھی لکھ ماری، کیونکہ یہ خود حضرت علی کی 40ویں نسل سے اپنے آپ کو کہتے تھے، اور رافضیوں کے غلام تھے۔ رافضی تمام صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن مودودی کو دیکھیے، اسرار کو دیکھیے، ڈاکٹر اسرار کو، مرزا انجینئر کو دیکھیے، ایک صحابی کے بارے میں ذرا سا تم کو مل گیا، صحیح غلط کی بحث میں بھی نہیں پڑھ رہا ہوں میں، تو اس طرح جو صحابہ کرام، سارے صحابہ 5 کو چھوڑ کر کے حضرت علی، حضرت سلمان پارسی، حضرت ابو ذر غفاری، عمار ابن یاسر، مقداد ابن اسود کو چھوڑ کر سب کو مرتد اور کافر کہے، جو اما عائشہ پر سنگین الزامات لگائے، جو یہ کہیں کہ جہنم کا سب سے ہولناک عذاب استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا استغفر اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہے جنت کے 8 دروازے مجھ کو امید ہے صدیق تجھ کو پکاریں گے، ان کو یہ کہتے ہیں مودودی میرے دل کی دھڑکن ہے ایران انقلاب، اپنا امام مانتے ہیں خمینی۔ مرزا انجینئر، یہ تو ہم طرز جنوں کچھ اور ہی ایجاد کریں گے، یہ جو ہے نا گمراہ ہوتے ہیں، یہ وہی ہے۔ یہ شخص دیکھیے اٹھا کر کے رافضیوں کے سلسلے میں اس کی زبان کی نرمی، اگر آپ کے اندر صحابی کی غیرت اور حمیت ہوتی تو ایک پر جب آپ اتنا کہہ رہے ہو تو تمام صحابہ کے بارے میں جو گالیاں بکتے ہیں، کافر کہتے ہیں، جو سنیوں کا قتل عام کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں تمہاری غیرت کیا ہوتی؟ اس کا مطلب رافضیت کی غلامی ہے، اسلامی غیرت نہیں ہے۔ بہت صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو شیطان نے کہیں جنگل میں بے راہ کر دیا، جاؤ ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھو، یہی ہوگا۔ علماء جو کہہ رہے ہیں یہی ہوگا۔ کوئی باغیرت مسلمان، اب اسرار کو سنیے، ڈاکٹر اسرار کو، ویل للعرب ویل للعرب، جب یہ آدمی پڑھتا ہے نتھے پھول جاتے ہیں، آنکھ تو اتنی باہر آتی ہے جیسے باہر نکل کے گر جائے گی، کیونکہ عربوں کے بارے میں
حالانکہ وہ حدیث پر بحث الگ ہے، وہ یہ نہیں ہے، مگر مراد یہ عرب. اور جب ان کی بات کرتا ہے رافضیوں کی، میں نے ایران میں کیا دیکھا، میں نے کوئی شرک نہیں دیکھا، جن کا پورا مذہب شرک میں بیٹھا ہوا ہے، جو صحابہ کو گالیاں دینے والے ہیں، ساری تعریف، ایک جملہ اس کے خلاف نہیں لکھا ہے. کیا 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 احواز کے علاقے میں، کیسا قتل عام کیا. ابھی تو سب ویڈیوز آ رہی ہیں کہ سنیوں کو کس طرح مارا. ابھی خبر آئی ایک گیرج میں نماز پڑھ رہے تھے بیچارے، ساری عبادت گاہیں کھلی ہوئی ہے عیسائیوں کی یہودیوں کی، لیکن ان لوگوں کو نوٹس ماری گئی، نماز کو بینڈ کر دیا گیا. کیسا قتل عام کیا ہے ملک شام کے اندر، 1.5 کروڑ مسلمانوں کو بے گھر دیا. تمہاری غیرت و حمیت نہیں جانتی کہ دینی غیرت و حمیت نہیں ہے. اپنی جائزہ خود کا لیجئے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اس کو شیطان نے کہیں جنگل میں بے راہ کر دیا ہے. اہل ایمان کی صفت کیا ہے معلوم ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے شدید اور اہل ایمان کے لیے رحم دل. صحابہ سے محبت کرنے والے کون ہیں، منہج صحابہ کیا ہے. بدر میں دیکھیے مصعب ابن عمیر کے 2 بھائی ہیں، احد میں دیکھیے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص اللہ کے نبی پر حملہ کرتے ہیں، آپ کا دندان مبارک شہید ہوا، لپکے اپنے بھائی کی طرف، اللہ اکبر، دوڑے. کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ میں ماروں، لیکن حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پہنچ گئے اور انہوں نے کام تمام کیا. یہ وہی سعد ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، اللہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان، زمین کی پیڑ پر کسی کے لیے نہیں. یہ بھی رافضیت ہے کہ صرف خانوادہ اہل بیت کے فضائل بیان کیے جائیں، یہ رافضیت ہے. اہل ایمان اہل سنت والجماعت کا آدمی ساروں کی فضیلتیں بیان کرتا ہے. مرزا کو دیکھیے، مولا علی صرف حضرت علی کو کہتا ہے. حضرت اسامہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، میں جس کا مولا، اسامہ جس کے مولا، میں اس کا مولا. کبھی خالد کو رضی بن ولید صاحب اللہ ہمیشہ نہیں، ابو عبیدہ بن جراح کو ہمیشہ امین الامہ نہیں، زبیر بن عوام کو ہمیشہ حواری رسول نہیں. سب کے القاب ہیں، لیکن رافضیت کی پروردہ ذہنیت کے حاملین ہرگز نہیں یہ کر سکتے. یہ چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، مثال سنیے. لے کر کہاں جا رہے ہیں، یہ بیٹھو ان کی مجلسوں میں سنو. کہاں جاؤ گے تم خود اپنا سوچو، دوسروں کا نہیں. صحابہ کرام کا معاملہ وہ تو اللہ کی جناب میں پہنچ گئے، تم کہاں پہنچے؟ قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، صحابہ کو گالیاں دینے والوں کی تائید کرنے والے. خیر، اس کے کچھ ساتھی بھی ہوں، اس کو ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہیں. اب جب ان کو سمجھایا جاتا ہے، ارے ان کی خدمات، کسی موقع پر اس کا جواب دوں گا. بڑی ہلکی مثال ہے، اور یہ انتہائی ہلکی کیٹیگری کے لوگ ہیں، اس لیے ان کے لیے ایک ہلکی مثال رکھا ہوگا. بہت ہلکی مثال ہے، کیونکہ بہت ہلکی کیٹیگری کے یہ لوگ. یہ جو ہمارے یہاں خدمات بتاتے ہیں، آدمی کی خامی اتنی خطرناک ہو، یہ لوگ رہتے اگر، یہ لوگ اللہ کے نبی کے دور میں اللہ کے نبی پر تنقید کرنے والا کون تھا؟ خارجی. کہتا آپ انصاف نہیں کر رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے انصاف کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ بڑی بڑی داڑھی، بالکل ایسا لگتا تھا جنتی. اللہ کے نبی نے کہا، یہ جو ہے اس کی نسل سے، اس کی پشت سے ایک قوم نکلے گی جو ایسے ہی دین سے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر. اللہ کے نبی کے بعد یہ خوارج جب آئے تو کس سے لڑے؟ صحابہ سے. آج کے بھی یہ خارجی جو تینوں ہیں، یہ کس کے خلاف بول رہے ہیں؟ صحابہ کی. سب سے بڑی لڑائی ان کی بھی یہی ہے. یا ایسے نکل جائیں گے دین سے جیسے کمان سے تیر. جب صحابہ ان سے بات کرنے کے لیے گئے تو اپنی عبادتوں کو کمتر پایا. اللہ کے نبی نے یہی بیان فرمایا، سجدوں سے پیشانیاں زخمی تھی، ان کے خیموں سے بھنبھناہٹ کی آواز قرآن کی تلاوت کی طرح، مکیوں کے بھنبھنانے کی طرح آواز آ رہی تھی. گفتگو کرتے تو لب پر قرآن ہے. یہ ہوتے ارے اتنے متقی، بھول گئے
کہ صحابہ کے خلاف تلوار لے کے کھڑے ہیں نبی کے خلاف، یہ سارے صحابہ کو گالیاں دینے والے ہیں، انہی کے امام مان رہے ہیں، خمینی امام، یہ وہی ہے، بالکل صاف بات۔ مودودی خمینی کو امام مانتا تھا، اسرار بہت شاندار، یہ وہی۔ تو ان لوگوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا، سمجھتے نہیں ہیں، سمجھے؟ اب دیکھیے، آپ کہہ دیجئے، اب ان کے کچھ ساتھی بھی ہیں، وہ اس کو ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہیں، مت جا، مت بیٹھ ایسے لوگوں کی صحبت میں، یہ پیدا ہوئے اس سے پہلے سے قرآن و حدیث ہے، ان کے آنے پہ کوئی فرق نہیں پڑا ہے، گمراہی ضرور آئی ہے۔ آج پورا ٹولہ جو ہے مودودی کا، رافضیوں کی طرفداری میں، صحابہ کو گالیاں دینے والوں میں، اور اہل سنت کو گالیاں دینا ان کا وتیرہ ہے، پورا ٹولہ ان کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ مودودی صاحب کا لڑکا حیدر مودودی، جب پاکستانی قادیانی اسما جہانگیر جو آزادی نسواں کی بہت بڑی تحریک کی بانی تھی، انتہائی بے دین، جب وہ مری تو کوئی اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے نہیں تھا۔ ایک ہی قلندر آیا تھا مودودی کا شہزادہ بیٹا حیدر مودودی، ایک ہی، یہی وہ خود کہتا ہے کہ مولانا جو ہے، جو ہمارا یہ حکومت الہیہ کا نظریہ تھا وہ گھر کے باہر رکھتے تھے، کبھی ہم کسی جلسے میں چلے جاتے تو کہتے تھے کہ تم کہاں یہاں کیوں دکھائی دیے، تمہارا کیا کام؟ وہ تو بڑا سخت جملہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے چرس، نیٹ پر موجود ہے اس کا انٹرویو، چرسیوں کی طرح تھا، جیسے وہ چرس کی گولی باہر رکھتا ہے گھر میں نہیں لاتا ہے، ایسے یہ پورا فارمولا باہر رکھے تھے۔ یہ بہت برا لگتا ہے لوگوں کو، صحابہ کو گالیاں دینے والوں کو، جب یہ برا بھلا کہتے ہیں تب ان کی غیرت نہیں جاگتی ہے۔ تو بے غیرتی کر، ہماری غیرت زندہ ہے، ہرگز کبھی ان کو کوئی مقام نہیں دے سکتے۔ جو صحابہ کو گالیاں دینے والوں کے طرفدار اور خود صحابہ کو گالیاں دینے والے، برا بھلا کہنے والے، رافضیت کی پروردہ ذہنیت کے حامل، صرف اہل بیت کا نعرہ لگانے والے، ہم اہل سنت تمام صحابہ کے فضائل و مناقب کو اسی طرح بیان کرنے والے، کوئی تفریق نہیں، نو من ببعض ونکفر ببعض، بات پر ایمان لاتے ہیں، بات کو چھوڑ دیتے نہیں، لا نفرق، ہم کوئی فرق نہیں کرتے، جیسی جس کی فضیلت ویسا بیان کی، بس۔ تو کیا کہا، ہمارے پاس ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ ٹھیک راستہ کون سا ہے؟ ٹھیک راستہ کون سا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے نا، بڑی خدمت ہے، مشرکین کا رد کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ٹھیک راستہ کس کا ہے؟ روزانہ 17 فرض و رکعت پڑھتے ہیں ہم، 17، 12 سنت، جس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ نوافل الگ ہے، جیسے عصر سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، عشاء سے پہلے، یہ سب نوافل میں آئے، سنتیں 3 وتر، اتنی نمازوں میں کم سے کم، اتنی نمازوں میں ہر رکعت میں ایک سورت ضرور پڑھتے ہیں، جس کا 7 نام ہے، 7 آیت والی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، بار بار دہرائی جانے والی آیتیں، بڑی زبردست سورہ فاتحہ، جس کا نام ہے ام الکتاب، جس کا نام ہے سورۃ الشفا، ایک دعا بھی ہے، یہ بندے اور اللہ کے درمیان تقسیم ہے، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ جواب دیتا ہے بندے نے میری تعریف کی، الرحمن الرحیم جواب، مالک یوم الدین، اس کے بعد کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بندے اور میرے درمیان ہے، یہاں سے دعا مانگتا ہے۔ ذرا سا دعا کے الفاظ پر غور کیجئے، کیا مانگتا ہے؟ منہج سلف بھی مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھ کو سیدھا راستہ صراط مستقیم عطا کر۔ اب صرف یہی رکا نہیں، کیونکہ بہت سارے کھڑے رہیں گے ایسے، مودودی، مرزا، اسرار بہت ملیں گے راستے میں، صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ،
وہ صحابہ کا راستہ تھا، صرف اہل بیت کا نہیں تھا، صحابہ کا تھا، سارے صحابہ کا راستہ تھا۔ یہی محدثین کا راستہ ہے، رافضیت، کفر، شرک، اہل ایمان کے دشمنوں سے دوستی، ولا اور برا کا اصول جانتے ہیں، دوستی اور دشمنی کس سے کی جائے گی، کافروں کے لیے شدید۔ تو روز مانگتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ کون ہے انعام یافتہ؟ صدیقین، شہداء، صالحین۔ رافضی نہیں، ان کے مریدین، ان کے ہمراہ نہیں، صحابہ کو، نبی کو، انبیاء کی تنقیص کرنے والے نہیں۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ راستہ جب ہم نے مانگا تو اکیلے نہیں، پوری بھیڑ ہے، مجمع ہے، اکیلا نہیں ہے، پورا بھرا ہوا راستہ ہے۔ کن سے؟ یہ 3-4 جو نکلتے ہیں نئے نئے ہر دور میں، ان سے نہیں، ہمیشہ سے، کبھی خالی نہیں۔ یہی ہے منہج سلف۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ارشاد فرما رہا ہے کہ ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ، یہ صحیح راستہ ہے رب کی کتاب کا۔ آپ کہہ دیجئے یقینی بات ہے کہ راہ راست تو وہ خاص اللہ ہی کی ہے، اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کے نبی کی حدیث کی طرف بلا۔ اب تم کہاں بلا رہے؟ ذرا تو دیکھیے، رب کے کلام کی طرف۔ اور ہم کو یہ حکم ہوا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے پورے مطیع ہو جائے، پورے مطیع اور فرما بردار۔ ایسا نہیں کہ اللہ کو بھی مان رہے، رسول کو بھی مان رہے، دوسروں کو بھی مان رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ اہل ایمان بڑی شدید محبت اللہ سے، رسول سے، اللہ کے احکامات کو ماننے والے صحابہ جن کو جنتی اللہ کے نبی ہے، اللہ نے قرآن میں کہا یہ عقیدے کی چیزیں ہیں۔ جن کو رب جنتی کہتا ہے تو ان کو جہنمی کہنے والوں کو اپنا پیشوا بناتا ہے۔ عقیدہ سمجھ، عقیدہ سیکھ، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہ ایسے ہی باتیں نہیں ہیں۔ یہ حکم ہوا ہے کہ ہم پروردگار کے پورے مطیع ہو جائیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے حکموں کو چھوڑ دے، میں دوسروں کے لیے حکومت ان کے ہاتھ میں آگے چلے جاؤ، ان کے پیچھے لبادہ اوڑھ کر چلے جاؤ محبت اہل بیت میں، نہ، پورے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں۔ اور صحابہ کرام پورے مطیع اور فرما بردار تھے۔ اس میں اور بھی کچھ پہلو انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اللہ نے ہدایت کے راستے کی رکاوٹیں، ہدایت سے ہٹانے کے اسباب سب بیان کرتے۔ بندہ مومن رب کے کلام کی طرف رجوع اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہدایت دینے کے بعد ہمارے قلوب کو اس پر جما دے۔ اللہ ہر گمراہ فرقے، ہر گمراہ شخصیت سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین۔ رب العالمین تیرے کلام کی اور تیرے نبی کے فرمان کی محبت دل میں ڈال دے رب العالمین۔ رب العالمین تیرے محبوب اور ہدایت یافتہ بندوں کی محبت دل میں ڈال دے رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔